ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਤੈਂਡਾ ਕੂੜਿਆ ਹੈ ਕੂੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਤੌਸੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇਖੋ ਖਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸੱਚਾ ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੌਸੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇਖੋ ਖਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸੱਚਾ ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸੱਚਾ ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ, ਤੈਂਡਾ ਕੂੜਿਆ ਹੈ ਕੂੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। नाज़रीन, आज ज़िलहज्जा का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और उसका पहला सोमवार, उसकी शब शुरू हो चुकी है और सुबह सूरज ज़िलहज्जा के आखिरी अशरे का तुलू होगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं बहनों बेटियों, मैंने शुरू में एक बात कही है कि असा हक दे वलियां दे गुलाम। जो वलायत है वो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल, जो कि मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है, उस वक़्त से शुरू हो चुकी थी। नाज़रीन, जितने अल्लाह के वली हैं इस दौर के अंदर या गुज़र चुके हैं, अगर उन्होंने फैज़ हासिल किया है तो मेरे नबी की आल से वो फैज़ याब हुए हैं। और वो जो अल्लाह के वली थे, हक सच के वली थे, उन्होंने मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर करबला की एक तारीख़ रकम करके गए हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत नहीं आएगी, उस वक़्त तक लहराता रहेगा ये झंडा। और इस झंडे को दुनिया सुनती रहेगी, देखती रहेगी और उसके लहराने की, उसकी लहर को भी महसूस कर रही होगी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला लफ्ज़ पहले लगा है। ला का माना होता है नहीं। नहीं से मुराद होती है कि आपके हाथ में तेज़ धार तलवार है, आपने ऐसे ऊपर से लेकर हर चीज़ को काट दिया है कि इस कायनात के अंदर अगर रिज़्क़ देने वाला है तो फ़कत अल्लाह है, अगर औलाद देने वाला है तो फ़कत अल्लाह है, अगर मुश्किल कुशा है तो फ़कत अल्लाह है, अगर हाजत रवा है तो फ़कत अल्लाह है, अगर बिगड़ी बनाने वाला है तो फ़कत अल्लाह है, और बीमारी से शिफा देने वाला है तो फ़कत अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपकी हाजतों को पूरा करने वाला नहीं, आपकी दुआओं को सुनने वाला है, अगर जानने वाला है तो फ़कत खुदा की कसम सिर्फ़ एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल हैं। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को समझना होगा
انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی 63 سالہ زندگی گزار کر یہ لوگوں کو سبق دیا ہے، لوگوں کے سامنے ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو اس طریقے سے پی جس طریقے سے میرے محمد مصطفیٰ نے پیا، اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو ایسے کھا جس طرح میرے محمد مصطفیٰ نے کھانا کھایا ہے، اگر آپ نے شادیاں کرنی ہے تو میرے نبی کی بیٹیوں کی بھی شادی ہوئی ہے، اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو دیکھ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی۔ آج ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں، ہمارے گھروں کے اندر رزق نہیں، ہمارے گھروں کے اندر بیماریوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو سب کچھ ہوگا اگر آپ نے اللہ کے نبی کو چھوڑا ہے، ان کی سنتوں کو پسے پش ڈالا ہے، ان کی سنتوں کو اگنور کیا ہے، ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اس کائنات کے اندر آپ سکون نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کو سکون چاہیے، اگر آپ کو اس دنیا کے اندر کامیابی چاہیے، امن چاہیے، پیسہ چاہیے، خوشی چاہیے، تو پھر آپ کو اللہ سے محبت کرنا ہوگی اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ تب آپ کو سکون مل سکتا ہے، تب آپ کے گھروں کے اندر امن آ سکتا ہے، تب آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہو کہ ہماری مرضی کے مطابق اولاد چلے، ہماری مرضی کے مطابق گھر کے اندر سکون امن رہے، تو پھر آپ کو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا اور اس کے اوپر چلنا ہوگا، اس کے بغیر اور کوئی ہیلہ نہیں۔ ناظرین، ذی الحجہ کا آخری اشرا اور اس کا پہلا سوموار ہے۔ چھوٹا سا عمل بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو میرا رب آپ کی زندگی کے اندر پیسے کی کمی نہیں آنے دے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سوموار کے دن جب نماز فرض ادا کر لیں اور نماز عصر ہو، اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر وہ درود پڑھنا ہے جس درود میں میرے نبی کی آل کا ذکر ہے، وہ درود ابراہیمی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ میرے اللہ کا ایک نام ہے، یا رزاق، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاق۔ 21 مرتبہ اپنی انگلیوں پر پڑھو اور پھر آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اسی وقت سجدے میں چلے جاؤ، پھر اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات کا واسطہ اللہ کو دو، اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا واسطہ دو، اور محمد مصطفیٰ کی آل شہدائے کربلا کا واسطہ دو۔ یہ وہ لمحات ہے، یہ وہ وقت ہے، عصر کا وقت شام غریباں کے قریب تھا، وہ بڑا حساس وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ 2 نمازیں آگے ہیں، 2 نمازیں پیچھے ہیں۔ اس وقت اللہ کے فرشتے سب زمین پر ہوتے ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، گلیوں میں۔ اس لیے ناظرین، اس وقت کی اہمیت کو سمجھو اور اس وظیفے کو کر لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا